قبلہ کچھ رسم و رواج ایسے شامل ہو جاتے ہیں مذہب میں کہ جو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، 13 شعبان کی اگر ہم بات کریں تو 12 شعبان جب آتی ہے تو گھروں میں کچھ خواتین یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بھئی آج 12 شعبان ہے، آج نہا لو۔ 13 کو نہانا نہیں، بھئی کیوں نہ نہائے؟ اس لیے نہ نہانا کیونکہ جو 13 کو نہاتا ہے تو اس کے راشا پڑ جاتا ہے، یا اس کو فالش کا اٹیک پڑ جاتا ہے، یا 13 کو کوئی نئی چیز نہ خریدنا، یا 13 کو کہیں جانا نہیں۔ یہ کچھ اس طرح کے سوالات ہیں جو روزمرہ عوام جو ہے وہ برابر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی 13 تاریخ آ گئی ہے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو 15 شعبان سے لے کر 2-3 دن پہلے اگر ہم آ جائیں تو 11 اور 12 شعبان سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی 13 تاریخ ہے، تو 13 تاریخ کو نہ آپ نہا سکتے ہیں کیونکہ اس سے بیماری ہو سکتی ہے، اور نہ 13 تاریخ کو کوئی عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ کیا شریعت محمدی میں اس طرح کی کوئی ایسی روایت مجھے ملتی ہے یا آپ کو کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ 13 کو نہیں نہانا چاہیے یا 13 کو کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے بہت سے سوال ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا جواب آج آپ ضرور دیں، وہ ویور جو ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ جو جواب بھی میں دوں گا وہ میں اپنے علم کے حساب سے دوں گا، یعنی جو میری معلومات ہے اس لحاظ سے میں دوں گا۔ جہاں تک میں نے جو کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اس میں مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی ہے، اور اگر کسی نے پڑھا ہو، کوئی روایت ہو، کوئی معصوم کا فرمان ہو، کوئی حدیث ہو، تو وہ مجھے باخبر کرے تاکہ میری لا علمی جو ہے وہ اس سلسلے میں ختم ہو، مجھے ایک نئی بات معلوم ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ شریعت اسلامی میں اس طرح سے کسی تاریخ 13 تاریخ اور بالخصوص شعبان کی 13 تاریخ کو نہانے کی ممانعت ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور یوں تو نظافت، صاف ستھرا رہنا نصف ایمان ہے، اور کسی وقت بھی دیکھیے جو ہمارے بزرگوں نے باتیں کہیں، یعنی صاحبان علم نے، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ وہ چیزیں کہ جو اسلام میں دخل انداز نہ ہوں اور حرام کا مرتکب نہ ہوں، تو ان میں اگر کوئی آپ کے علاقائی طور پر کوئی رواج ہے تو اس کی مخالفت کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، لیکن اگر ہم کسی غیر شرعی چیز کو شریعت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی گناہ گاری ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم جو چیز شریعت محمدی میں نہیں ہے ہم اسے شریعت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک شعبان میں 13 تاریخ کو نہانے کا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر نہ ہوگے تو راشا ہو جائے گا، اور ایسا کہتے ہیں لوگ، ہاں لوگ باقاعدہ یہ عام بات ہے جی، تو ایسا شریعت میں تو میں نے نہیں دیکھا کہیں کے اوپر۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں لوگوں کو، اگر سال میں بہت سے دن ہوتے جس دن نہیں لوگ نہاتے، لیکن اگر ہم شریعت سمجھ کر 13 کو نہیں نہا رہے کہ شرن منع ہے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ شرن منع ہے ہی نہیں۔ ہاں، شرن منع نہیں ہے، لیکن اگر نہانے کی وجہ سے اماں بگڑی جا رہی ہے اور بیوی ناراض ہوئی جا رہی ہے تو اس میں احتیاط کرنے میں کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ یہ لوگوں کی طرف سے رائج ہوئی چیز ہے کہ بھئی 13 تاریخ جو ہے شعبان کی اس میں نہ ہونا، لیکن شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کا، جی ہاں، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے کہ اس دن نہ ہو، جہاں تک میرے علم میں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں کوئی عالم کل نہیں ہوں، اگر کسی کے نظروں سے کوئی ایسی روایت گزری ہے تو ہمیں مطلع کریں۔ مولانا صاحب ایک سوال اور ہم کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہم لوگ 14 شعبان کی اگر ہم بات کریں تو حضرت امیر حمزہ کا جو ہم لوگ فاتحہ کرتے ہیں یا ان کی جو ہم لوگ نظر دلاتے ہیں، تو ان کی نظر دلانے کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کی بھی نظریں دلاتے ہیں، آخر ان کے ساتھ ہم کیوں شامل کرتے ہیں؟ اس حوالے سے میرا سوال۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی سے اس کا جواب دے دوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولا علی اور رسول خدا کے چچا تھے حضرت حمزہ، اور یہ بہت ہی بہادر تھے، اور جنگ احد میں یزید کی دادی نے ایک غلام کو تیار کر کے ان کو شہید کرایا تھا، اور ان کے کلیجے کو نکال کے چبانا چاہتی تھی، جس کی چبا نہیں سکی کیونکہ قدرت نے اس گوشت کو پتھر کی طرح سے سخت کر دیا تھا، تو وہ کھا نہیں سکی،
اور حضور ختمی مرتبت کو اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پر بڑا افسوس تھا. ان کا جو قتل ہوا تھا، جو یزید کی دادی اور یزید کے جو ددیالی و ننیالی رشتہ دار تھے، انہوں نے انہیں قتل کیا تھا. تو ایسے نبی کے دل پر اتنا اثر تھا کہ جب مدینے جنگ احد سے واپس آئے ہیں تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وسط مدینہ میں مدینے کے درمیان کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ سب اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں اور میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ ہر مسلمان نے، مدینے کے مسلمان نے حضرت حمزہ کی صف ازاں بچھائی اور انہوں پر ماتم کیا اور رونے لگے. اور پھر مدینے کا ایک یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی اپنا مرتا تھا تو اس کی صف ازاں کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی بھی صف ازاں بچھاتے تھے اور ان کا فاتحہ کراتے تھے. اسی لیے فاتحہ یہاں پہ ہاں، یہاں اسی لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ 14 شعبان کو ہم اپنے مردوں کا فاتحہ دلاتے ہیں تو ہم اس سیرت پر عمل کرتے ہیں اور جناب امیر حمزہ کا فاتحہ دلاتے ہیں. دوسری چیز میں ایک آپ کے چینل کے ذریعے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ نظر جو ہے اسے مومنین کو چاہیے ہے کہ دینی میں کرا لیا کریں. جی مولانا صاحب، آپ کی تفریح میں آ رہا تھا اور لوگوں کی توجہ بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو عرفے کی نظر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی پورے سارے مرحومین کی نظر ہوتی ہے، تو اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ جیسے 2 سے لے کے 5 کے بیچ میں اگر دلا دیا تو زیادہ بہتر ہے، یا جو لیٹ ہو گیا مغرب کے بعد دلا رہا ہے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، مغرب کے بعد کیونکہ شب ولادت امام ولی عصر شروع ہو جاتی ہے اور اہل بیت کی خوشی میں ہمیں اپنا غم نہیں کرنا ہے. جب ہم اپنے مرحومین اور اپنے مردوں کی نظر دلاتے ہیں تو یاد آتی ہے ہمیں ان کی اور ہمارا دل جو ہے غمگین ہوتا ہے. تو ہمیں امام کی ولادت کی خوشی کے احترام میں اپنے دل کو اپنے غم میں مبتلا نہیں کرنا ہے. یعنی مغرب سے پہلے دلا دیں؟ مغرب سے پہلے جو ہے جیسے کہ 2 بجے دلا دیں، 3 بجے دلا دیں، 4 بجے دلا دیں، 5 بجے دلا دیں. جو بھی مغرب کا وقت ہے میں کہوں گا احتیاطاً 1 گھنٹہ پہلے دلا دیں. مغرب آتے بھائی دیکھیے کچھ لوگوں کی بہت لمبی فہرست ہوتی ہے، 1 گھنٹہ تک نظر ہوتی ہے، تاکہ مغرب سے پہلے وہ نظر ہو جائے، پھر ہم امام ولی عصر کی ولادت کی خوشی منائیں. اور جیسا کہ شب میں لوگ مردوں کی قبر پہ جاتے ہیں تو مردوں کی قبر پہ جائیے، چراغاں کیجئے، یہ نیت کر کے چراغاں کیجئے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہمارے زمانے کے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، شب ولادت ہے، تو ہم اس خوشی میں چراغاں کرا رہے ہیں. اور میں ایک بات آپ سبھی سے عرض کروں گا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پیسہ اس میں خرچ کر دیتے ہیں، کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں قبر کے اوپر موم بتی اور سجاؤں میں. دوستوں، اس کا فائدہ مرنے والے کو، اہل صاحب قبر کو نہیں ہوتا ہے. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی قبر کے اوپر اتنے مہنگی شمع روشن کر دی اور اتنے ہزار کے پھول چڑھا دیے. اگر آپ اپنے والد مرحوم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو آپ غریبوں، یتیموں، مساکین کی مدد کیجئے، نام اہل بیت پہ اس پیسے کو خرچ کر دیجئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا کیونکہ مجھ سے کوئی پیسہ آ کے نہیں مانگ کے لے جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا میں نے 40,000 روپے کی چادر جو ہے وہ قبر کے اوپر، میں قبر کی بات کر رہا ہوں، تعزیہ علم تابوت پر جو سیرے چڑھتے ہیں ان کی بات نہیں، وہ ہمارے ائمہ کی عقیدت کا اظہار ہے. لیکن اگر اپنے مردے کو آپ راحت پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ صدقہ کریے، خیرات کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے تو ان کو فائدہ پہنچے. یعنی کہ قبر کو تو آپ وہاں پہ پھول بھی چڑھائیں، سب کچھ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں کی مدد کریں، ان کے نام سے ان کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کریں، اور کسی غریب کو پڑھوا دیجیے اور نیت کریے اپنے جو مرحومین ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کروائیے، یہ زیادہ بہتر. جی دیکھیے، میں بہت جلدی ایک بات کہہ دوں کہ میں مثال دے رہا ہوں. میرے والد کی مثلاً 1 سال کی نماز قضا ہے، وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم کسی سے اجارے پہ نہیں پڑھوا رہے ہیں. ہم اس کے بجائے اپنے باپ کی قبر کے اوپر 40,000 روپے کے پھول چڑھا رہے ہیں یا مثلاً اس کو سجا رہے ہیں، تو ان کے وہ تو سال بھر کی نماز کے مفروض ہیں، اس پہ ان کو عذاب ملے گا. آپ کی بات ادھر آ رہی ہے کہ بھئی 1,000 روپے میں آپ اہتمام کر سکتے ہیں قبر کا بھی، اس پہ اچھے سے پھول بھی چڑھائیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی قضا نمازیں ہیں اس کو بھی ادا پہلے کرانا ہوگا. ہاں، یا روزے قضا ہیں یا انہی نے خمس و زکوٰۃ نہیں دیا ہے،
تو اسے ادا کیجئے. جو واجبات آپ کے والد کے اوپر ہیں, آپ کی والدہ پر ہیں, آپ کے عزیزوں کے اوپر ہیں, یا انہوں نے حج نہیں کیا تھا تو آپ خود ان کی طرف سے نیابت کیجئے یا کسی کو نیابتاً بھیجئے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی اطمینان کے لیے اور اپنے شو کے لیے اور اپنے دکھانے کے لیے ہزاروں روپے آپ قبر کے اوپر خرچ کر رہے یعنی ہیں. کہ خلوص شرط ہے ہاں کہ دکھاوا. ہاں, دیکھیں سوال کی دین طرف میں خلوصی ہے, دکھاوا اگلے نہیں. سوال کی طرف میں اور آنا چاہوں گا آپ سے. مولانا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جو مرحومین کی نظر دلائی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں جو کچھ اور مرحومین جو مرے ان کو شامل کیا جائے, جو کچھ پرانے مرحومین تھے کچھ نئے مرحومین تھے ان کو شامل کیا جائے, تو یہ شامل کیسے کیا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا بھی جو یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایک تصور ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کا 40واں کر دیجئے ورنہ وہ شب برات کے مردوں میں شامل نہیں ہوگا. مطلب ہم اس کو شامل کریں گے؟ نہیں, دیکھیں جب کوئی مومن مرتا ہے خود بخود وہ تو اسی میں خود شامل بخود ہو اس جائیں گے؟ کی روح کے استقبال کے لیے ارواح مومنین آتی ہیں. جی اور وہ جیسا کہ روایات میں جن مردوں کو ہم ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں, میں نے مطلب 100 مردوں کو ایصال ثواب میں نے کیا, اور جب میں مروں گا تو روایات میں کہ وہ مردے ہمارے استقبال کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم وہاں نئی جگہ پر پریشان نہ ہوں, اور وہ مومنین ان کی ارواح آتی. تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ شامل ہم کریں گے, بلکہ وہ اللہ انہیں شامل کر چکا ہے. لیتا ہے, خود ہی اللہ شامل کر لے گا ان لوگوں کو. جو نیا کوئی اگر مرا بھی ہے انسان تو وہ خود شامل ہو جائے گا. اسی نظروں میں آپ اس کا نام لے کے سورہ فاتحہ کروا دیجیے. جی بالکل, سورہ فاتحہ کرائیے, نظر دلوائیے, بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. بالکل یہ کام کیجئے, جتنا زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو سکے آپ وہ بہتر ہے. کیجئے اور کرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد ایصال ثواب نہ کرے تو ماں باپ مرنے کے بعد بھی حق آنکھ رکھتے ہیں, وہ آنکھ کر سکتے ہیں. بے شک جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہیے, بات کرنا چاہیے. اور ساتھ میں اور جو مرحومین ہیں اپنے گھر والے, خاندان والے, پڑوس کے سب کو شامل. ہاں, مومنین کو جی بالکل شامل کریں.